صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام انبیاء کرام کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا فرمائی ہے. ناظرین آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں مل کے انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جنہیں دنیا سرتاج الاولیاء سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. یعنی آج تصوف کی دنیا میں انتہائی ممتاز بارگاہ میں ہم سب چلتے ہیں جو میدان تصوف کے شہسوار بھی ہیں اور صوفیہ کرام کے سربراہ بھی ہیں، جو علم معرفت میں امام، مرجع اور پیشوا بھی ہیں، جن کی ہستی کا رنگ ناظرین اس حد تک گہرا تھا کہ تیسری صدی ہجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے، اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صدی اگر قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا. جو صوفیہ میں سید الطائفہ ہیں، جو علماء میں طاؤس العلماء ہیں اور سلطان المحققین ہیں، جو سید المشائخ ہیں، استاذ الصوفیہ ہیں، لسان القوم ہیں، امام الائمہ ہیں، سلطان المحققین ہیں، ماہر شریعت ہیں، چشمہ انوار الہی ہیں، جو منبع فیوز لا متناہی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. یعنی تیسری صدی ہجری میں علماء و فقہا، ادباء و شعراء، صوفیہ و عرفاء، اولیاء کا مرجع حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہی تھی. آپ کی حیات مبارکہ اس پوری صدی کو ناظرین محیط اور ذات بابرکت اہل صدی پر حاوی ہے. جوانی میں ہی آپ کا علم کا چرچا عام ہو چکا تھا. شریعت و طریقت پر اس حد تک کاربند تھے ناظرین، اس حد تک کاربند تھے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی کتاب و سنت کے شہدائی تھے، آپ اہل معرفت میں سے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پیشہ ناظرین آئینہ سازی تھا. بڑی کمال آپ کو بات بتلاؤں، مگر آپ صرف ظاہری جسم کے لیے آئینہ ساز نہ تھے بلکہ روحانی دنیا میں بھی باطنی وجود کے لیے بھی آئینہ ساز تھے. یعنی جو آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی ہستی کے آئینے میں اپنے باطن کا اصل عکس دیکھ کر اپنے باطن کو سوال لیا کرتا تھا. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ناظرین سے ان سے ایک روز ہی پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی مرید ایسا بھی ہوتا ہے جس کا درجہ اپنے مرشد سے بھی بلند تر ہو جائے؟ فرمایا ہاں. اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کا درجہ میرے درجے سے بلند ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ناظرین اپنے وقت کے ممتاز عالم دین، ممتاز فقیہ اور تصوف کی دنیا میں ایک بلند مقام، بلند نام رکھتے تھے. انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عارف، اب بڑی توجہ سے سنیے گا ناظرین بات، اگر ایک عارف صدقے دل سے 10 لاکھ مرتبہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہو اور پھر ایک لحظہ یعنی
دم بھر کے لیے بھی اس نے منہ پھیر لیا ہو یعنی غافل ہو گیا ہو تو جو کچھ اس نے 10 لاکھ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے حاصل کیا اس سے کہیں زیادہ نقصان اس نے ایک لمحے غافل ہونے سے ادھر ادھر کر دیا۔ اسی بات کو ناظرین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، آسان و مرشد یہی پڑھایا ہو۔ آپ ریاضت و مجاہدہ کرتے ناظرین اور دنیا کے کاموں میں بھی انتہائی مصروف، یعنی ایک طرف تو دنیا بھی چلتی تھی لیکن ساتھ ساتھ ریاضت و مجاہدہ رہتا تھا، لیکن کمال یہ ہے کہ ذکر الہی سے آپ غافل نہ ہوا کرتے تھے۔ دنیا اور دنیا داروں سے آپ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری سے آپ دور رہا کرتے تھے، یہ سمجھ لیجئے۔ حدود شریعت ناظرین آپ ہمیشہ سامنے رکھا کرتے تھے، لیکن آپ ساتھ ساتھ ایک بڑی کمال بات فرماتے تھے کہ تصوف بنیادی طور پر قرآن و سنت کا ترجمان ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث اور سنت سے واقف نہیں ہے وہ پیروی کے لائق نہیں ہے، یعنی وہ کوئی کچھ بھی کرتا پھرے جب تک کہ اسے شریعت اور طریقت کا پابند نہ دیکھو اس کی پیروی نہ کرنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین اپنے ماموں اپنے شیخ کی آرزو تھے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ اپنی آرزو کو پورا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے یعنی پورا ہوتے ہوئے اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو روحانیت میں اتنے بڑے مقام اور مرتبے پہ پہنچایا کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جیسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے بھی لیا کرتے تھے، آپ سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے ناظرین کہ اللہ پاک جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا فرماتا ہے وہ کام اس کے لیے انتہائی آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے تدوین تصوف کی عظیم خدمت لینا تھی ناظرین، اسی لیے انہیں ایسے خاندان اور گھرانے میں پیدا فرمایا جس کے افراد تقوی و طہارت، علم و عمل کے زیور سے مکمل طور پہ آراستہ و پیراستہ تھے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ آپ کے مجاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اہل تصوف کے پیشوا ہیں اور وہ آپ کو سید الطائفہ گروہ صوفیہ کے سردار کہتے، طاؤس العلماء اور سلطان المحققین لکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین مل کے انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو عشق میں اپنی مثال آپ تھے، جنہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ انتہائی محبت کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کو طریقت میں شیخ المشائخ اور شریعت میں امام الائمہ کہہ کر پکارا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ظاہر ہے جب نام آتا ہے تو ایک بات تو وہ جو قول کم بیشی اللہ معاف فرمائے کہ اگر تم خواہ کسی شخص کو سمندر پہ چلتا کیوں نہ دیکھو یا ہوا میں اڑتا کیوں نہ دیکھو اس وقت تک اس پر ایمان مت لانا جب تک کہ اسے زمین پر شریعت اور طریقت کا پابند نہ دیکھو۔ یعنی تصوف میں ایک دست مبارک میں قرآن اور دوسرے دست مبارک میں حدیث، یہ بنیادی طور پر فلسفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بتلایا۔ آپ کا خاندانی تعارف ذاتی اوصاف و محاسن سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی یقیناً خوش بختی ہے کہ اتنے جلیل القدر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں۔ جناب جنید بغدادی کے خاندانی تعارف کے حوالے سے میں آغاز میں یہ بات کر دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ مالک حقیقی نے جو انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نظام عطا فرمایا ہے اس میں سب سے بڑا لیول اللہ نے انبیاء اور رسول کو عطا فرمایا۔ درست۔ اب آقا کریم کی ذات چونکہ تاجدار ختم نبوت بن کر آئی ہے
اب جو سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے وہ نبی تو آ نہیں سکتا، تو وہ جو نبیوں والا کام ہے وہ اللہ نے حضور کے ان جیسے امتیوں کے ذمہ لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جناب جنید بغدادی بلا شبہ سرکار کے نائب ہیں، اور تصوف کے حوالے سے یہ جو ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے کہ یہ کوئی دین سے دوری کا کام ہے یا معاذ اللہ یہ کوئی من گھڑت روایات ہیں، اس حقیقت کو سب سے پہلے کھول کر بیان کر دینے والی زبان سے بھی اور عمل سے بھی جو شخصیت ہمیں تاریخ تصوف میں ملتی ہے وہ جناب جنید بغدادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بلا شبہ چونکہ نائبیت ہے نبیوں کی، تو نبی بہرحال آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کا پیکر ہوتا ہے، واہ، تو جب اس کا کوئی نائب ہوگا وہ بھی شریعت کا پیکر ہوگا۔ درست، 100%۔ جناب جنید بغدادی نے اسی بات کو ہر حوالے سے کلیئر کیا کہ جب تک قرآن و حدیث کی عمل داری اور تابع داری نہیں ہوتی راہ تصوف کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا۔ درست۔ اور بلا شبہ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ تصوف کے بارے میں جو سوالات ابھر رہے ہیں ان کے سامنے اگر یہ حقیقی تصوف کا نقشہ پیش کیا جائے تو سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ کہ وہ لفظ جو قرآن میں لفظوں کی صورت میں آئے ہیں، جو حدیث میں لفظوں کی صورت میں آئے ہیں، ان پر دل و جان سے عمل پیرا ہو جانے کا نام تصوف ہے۔ واہ، جناب جنید بغدادی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے تصوف کے لیے کتابیں نہیں پڑھی زیادہ پہلے، انہیں ماموں کے روپ میں تصوف کا ایک شاہکار اپنے گھر سے نصیب ہو گیا۔ واہ، جناب سری سختی یہ حضرت کے ماموں بھی ہیں اور پھر آپ ان کی بیعت بھی ہوئے۔ میرا وہ اس جنید بغدادی کے تصوف کے تعارف کے ساتھ نقطے پر میں بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے وہ شخصیت دیکھی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ جو واقعتاً صحیح معنوں میں تصوف کی پیکر تھی، اور وہ ہستی جناب سری سختی کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ علم با عمل اور پھر روحانیت، اس حد تک تقوی اور پرہیزگاری کہ حضرت جنید خود فرماتے ہیں کہ میرے جو ماموں ہیں وہ 92 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی، اور سوائے بیماری کے عرضے کے میں نے کبھی انہیں لیٹا ہوا نہیں دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، ایسی منظر جب بندہ پہلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کے وجود پر کیسے اثرات ہوتے ہیں اور کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ ماحول ابتدا میں خاندانی ان کو ملا۔ جناب سری سختی کی بہت پیاری بہن کے بیٹے ہیں یہ، ان کے والد گرامی بھی اچھے انسان تھے لیکن کاروباری آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی زندگی کا زیادہ وقت کاروبار میں گزرا تھا۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ماں بے حد اٹیچ تھی بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو انہیں زیادہ وقت وہ ماموں کی صحبت والا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ درست۔ اب آگے آ جاتے ہیں ان کے ذاتی محاسن اور اوصاف۔ خاندانی تعارف ایسے ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ علاقہ ان کا نہاوند تھا، ایران کے تھے لیکن یہ پیدا بغداد میں ہی ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کے والدین وہاں پہنچ چکے تھے اور ان کی پیدائش بغداد میں ہی ہے، اسی وجہ سے بغدادی، یہ بغدادی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب آ جاتے ہیں ان کے ذاتی محاسن پر اور محامد پر، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آگے چل کے ان کو بلند درجات دینے تھے، شروع سے ہی ان کو محاسن کا منبع بنا دیا۔ واہ، سب سے پہلی خوبصورت اور اعلیٰ ترین صفت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی وہ بصیرت اور بلاغت کا مجمع بنایا ہے۔ واہ، یعنی بصیرت اور بلاغت کو جب اکٹھا کیا جائے، ایک بندے کی دیکھنے کی طاقت بھی کمال کی ہو اور پھر بولنے کی طاقت بھی کمال کی، تو پھر وہ تو حد ہی ہو جاتی۔ سونے پہ سہاگا۔ تو یہ 7 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ بصیرت والوں کو ان کی بصیرت کو سلام کرنا پڑتا تھا، بلاغت والوں کو ان کی بلاغت کو سلام کرنا پڑتا تھا۔ آپ ذرا وہ فکر ہی ان کا سن لیں کہ چھوٹی سی عمر میں اسکول سے واپس آئے یا مدرسے میں، باپ رو رہا ہے، ابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں بیٹا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی پیسہ کمایا، مال کمایا، اور یہ پیسہ میں نے تیرے ماموں کی خدمت میں بھیجا لنگر میں تقسیم کرنے کے لیے، اور غریبوں مسکینوں کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ بھیجا، تو تیرے ماموں نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں ذرا، انہوں نے کہا مجھے دے، میں جاتا ہوں۔ جا کے ایک فکرہ بولا، ماموں کے دروازے کھل گئے۔ کہا ماموں اللہ کا شکر ہے جس نے آپ پر فضل فرمایا ہے اور میرے باپ کے لیے عدل فرمایا ہے۔ جناب سری سختی پوچھتے ہیں فضل کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ یہ 6-7 سال کا بچہ بات کر رہا ہے۔ تو آپ نے کہا جی آپ کو اللہ نے فقر دیا، آپ پر فضل فرمایا، اور میرے باپ کو یہ توفیق دی کہ مال سے زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کے ساتھ عدل فرمایا۔ بات کو یوں اب آگے بڑھاتے ہیں اسی سلسلے کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر تعلیم و تربیت میں ایک بہت بڑا کردار آپ کے ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
تو آپ کا جو خاص تعلق اپنے ماموں کے ساتھ ذرا وہ بھی بتائیے. پھر ایک دعا تھی جو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی, بتائیے ذرا اس بارے میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت کا اور رہنمائی کا منبع بنانا ہوتا ہے ان کے پیش نظر ہمیشہ یہ 4 باتیں ضرور رہتی ہیں. ہاں وہ کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تلاوت آیات, تزکیہ نفس, تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت, یہی بنیادی طور پر جس کو آج آپ اور میں تصوف کہتے ہیں وہ اسی تزکیہ اور تعلیم قرآن کو کٹھے کرنے کا نام ہے. تو اسی کے مطابق آپ کی تربیت کی گئی. جودت طبع بہت زیادہ تھی, فطرت سلیمہ پر شروع سے ہی فیض تھے, انتخاب الہی کا کمال نظر آتا ہے. واہ واہ واہ. جب آپ باقاعدہ علم کی راہ پر رہے ہیں, جیسا کہ آپ سن رہے تھے, ایک واقعہ اور بھی میں ذرا بیان کر دوں. جی جی. آپ کی عمر 7 سال کی ہے, ذرا گہرائی طبیعت کی دیکھیں. صوفیاء کی مجلس لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں آپ کے ماموں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ شکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ شکر کسے کہتے ہیں. کیا اچھی بات ہے, ہر بندہ اپنے اپنے مشرب کے مطابق بات کر رہا ہے. اب یہ اگرچہ چھوٹے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ باتیں تو بڑی گہری ہو رہی ہیں لیکن ایک نقطے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ذرا اشارہ کیا کہ اگر مجھے بھی توجہ دی جائے, تو سب نے کہا جی آپ بھی بولیں. تو انہوں نے کہا جی نعمتوں پر شکر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں نافرمانی نہ داخل ہونے پائے. اگر صرف نعمت کا تذکرہ رہا اور ایک شکر کی کیفیت رہی, اگرچہ وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کمال شکر یہ ہے کہ نعمت کی شکر گزاری کے الفاظ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کا دخل نہ ہونے پائے. ایک جملے میں کائنات پرو دی. کائنات پرو. اور آپ کے ماموں اور وہ سارے حیران رہ گئے کہ آپ نے شکران نعمت کی جو پازیٹیو سائیڈیں ہیں وہ تو ہم سارے دیکھ رہے تھے, لیکن اس کی نیگیٹیو سائیڈ جو بنتی تھی اس کو بھی آپ نے کور کیا. کہ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, شکران نعمت کا یہ رخ تو بتایا جاتا ہے لیکن دوسرا رخ نہیں بتایا جاتا کہ شکر تمام اس وقت ہوگا کہ آپ جس کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں اس کی نعمتیں ہمیشہ پازیٹیو رخ پر رہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی ناراضگی سے بچتے رہو, اس کی نافرمانی سے بچتے رہو. جن کے بچپن کے اندازہ لگائیں اللہ نے کیا ذہانت دی, کیا قلب سلیم دیا, دل و دماغ کی وہ کیا روشنی دی ہوئی ہے کہ چیزوں کو کس بریکی سے سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ جب آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی تو پھر آپ حدیث کے اتنے شوقین تھے کہ علامہ ابن تیمیہ, جن کو عام طور پر ہم محققین کے اس رخ میں رکھتے ہیں کہ جن کی چھلنیوں سے چیزیں نہیں جلدی چھنتی, بڑی مشکل سے, وہ بھی علامہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سرتاج الاولیاء اور سرتاج العلماء کے لقب سے یاد کرتے ہیں کہ علم و معرفت کا سنگم تھے آپ کی ذات. اس کے بعد پھر آپ نے حدیثیں باقاعدہ پڑھی, اور آپ کی حدیثوں میں جو بڑے مشہور استاد ہیں حسن بن عرفہ, ابو عبید اور امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں کی صحبت میں آپ رہے. اچھا سر, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے پہلے بتائیے, اس سے قبل کہ ہم اس طرف ظاہر جا کے بات کریں ان کے علمی مقام اور مرتبے پہ, اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے کہ کیا یہ بات کہنا درست نہ ہوگا کہ آپ بنیادی طور پہ یہ جو آپ کا علمی مقام ہے یہ دعا ہے آپ کے ماموں کی, اور یہ دعا یہ خواہش ہے آپ کے ماموں کی ایکچولی جو آپ چاہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں حدیث پڑھی, پھر آپ نے فقہ پڑھی, ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے مسلک کی طرف آپ میل تھے. اس کے بعد پھر آپ جب اپنے ماموں کے قریب ہوئے, یہ ہر زمانے میں ترتیب یہی رہی. یہ کچھ ایسے ناقبت انگیش ہیں جنہوں نے ذرا تصوف کی ترتیب پلٹی ہے. پہلے علم پھر تربیت. علم کا کمال بڑھتا رہا اجتہاد کی طرف, درست, اور تصوف کا کمال ہمیشہ بڑھتا رہا باطنی اور روحانی بصیرت کی طرف. بالکل. تو آپ کے ماموں نے جب آپ کی طبیعت دیکھی اور فطرت دیکھی,
وہ آپ کو دعا دیتے تھے کہ آپ حدیث والے صوفی بنیں، صوفی بن کے محدث نہ بنیں، پہلے محدث بنے پھر صوفی بنے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تصوف کا بہت بڑا قاعدہ ہے، ٹھیک، تصوف کی تقریباً ہر بات کو شریعت کی عدالت میں چیک کیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے۔ تو شریعت کی عدالت میں تصوف کے تمام احوال مقامات کو چیک ہوتا ہے، تاکہ بعد میں جو خرافات کی شکل میں چیزیں ظاہر ہوئیں۔ بالکل، اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا جی تصوف کی باب میں جو مجددین گزرے ہیں ان میں نمایاں مجدد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں جو بڑی اہم ترین بات ہے، اب دیکھیں تصوف کی چونکہ بات آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ کلام فرمائیے کہ ایک تو یہ کہ تصوف میں آپ کا جو مقام و مرتبہ، اس پہ ضرور آپ گفتگو فرمائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی عبادات کے بارے میں، آپ کے زہد و تقوی کے بارے میں آتا ہے۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم، میں اس سے قبل ذرا تمہیدی جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام مدارج جو ہیں وہ بنیادی طور پر فاقہ کشی سے، خواہشات کے ترک کرنے سے اور شب بیداری سے مجھے حاصل ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی فرماتے تھے، جو بڑا کیٹیگوریکل آپ کا جملہ، اور یہ میرا خیال ہے آج کی جتنی خانقاہیں ہماری ہیں یا سو کال خانقاہیں جو ہیں ان کے لیے میرا خیال ایک بہت بڑا درس ہے کہ صوفی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح اطاعت کرے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث پاک ہو۔ کیسی بات ہے جی، بتائیے۔ ماشاءاللہ، آپ کی شخصیت میں علم اور عمل دونوں کی ایک مثالی ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ جب آپ نے حدیث پڑھی تو محدث کے درجے تک پہنچے، جب فقہ پڑھی تو اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ کے درجے تک پہنچے، اور جب تصوف کی طرف مائل ہوئے تو صوفیاء میں سب صوفیاء کے شیخ قرار پائے۔ متکلمین، فقہاء، علماء اور صوفیاء سب آپ کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب آج تک سید الطائفہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، اور طائفہ کو جب معرف بالنام کیا تو اس کا مطلب ہے گروہ صوفیاء، گروہ صوفیاء کے آپ سردار تھے۔ تو آپ سے ایک حدیث بھی روایت کی گئی ہے، حدیث کی سند میں آپ کا نام آتا ہے۔ اچھا۔ اور آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احذروا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ ثم قرأ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الحجر کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اس مومنانہ فراست کی تشریح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت قرات کی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں متوسمین سے مراد متفرسین ہیں، یعنی فراست والے جو بات کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے قطع کلام کی معذرت، ایک غیر مسلم نے آپ سے سوال بھی کر دیا تھا، وہ بھی کر دیا، وہ ذرا بتائیے نا کیا واقعہ ہوا تھا؟ وہ کر دیا تھا کہ آپ کی مجلس میں آ گیا تھا ایک آتش پرست، اور آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو صوفی کے پاس جب کوئی خاموشی سے بیٹھتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے دل میں کوئی سوال ہے، تو آپ نے اپنے باطنی نور سے معلوم کر لیا کہ اس کا سوال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ یہ آدمی یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں سوچ کے آیا ہوا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اب اس کے مسلمان ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس کی زندگی تو مجوسیت میں گزری تھی، ٹھیک ہے، تو جب آپ کی صحبت میں بیٹھا تو پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے جملہ بھی فرمایا تھا کہ دو کرامتوں کا ظہور، اس میں دو کرامتوں کا ظہور ہو گیا، دو کرامتوں کا ظہور۔ جی جی، ایک تو یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ مسلمان ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور دوسرا یہ بھی جان لیا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ واہ۔ تو آپ کا جو اخلاق ہے اور جو علم اور عمل کا پہلو ہے، یہ ہمیں امام غزالی کی یاد دلاتا ہے۔ آپ نے حضرت امام غزالی نے آپ سے بہت زیادہ اکتساب کیا ہے، ہم تک تو آپ کی زیادہ کتابیں نہیں پہنچی، لیکن امام غزالی نے آپ کی بنیادوں پر ہی تصوف کو سائنس بنانے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا، اور اس میں کامیاب ہوئے۔ تو آپ نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ جعلی تصوف جو ہے وہ اصل تصوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے عہد تک کچھ ایسے صوفیاء گزرے تھے جن پر سکر کی کیفیت طاری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور سکر میں ان سے کچھ ایسے جملے سرزد ہوتے تھے جو عوام کی عقل اور سمجھ اور شعور سے بالا تر ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سکر مشہور ہے۔ ٹھیک، تو ان کے دیکھا دیکھی جعلی صوفیوں نے بھی کچھ نعرے مارنے شروع کر دیے اور ایسے جملے بولنے شروع کر دیے جن پر شرن گرفت ہوتی ہے۔
جبکہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ ایک بہت بڑے مقام پر تھے. وہ مقام پر تھے. ٹھیک ہے. تو آپ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی شطحیات پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی. ٹھیک ہے. وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے چند اوراق جو ہیں خلاصتاً وہ اور چند آپ کے رسائل ترکی کی ایک لائبریری میں موجود ہیں. اچھا. تو اس کتاب میں بتایا کہ یہ اصلی سکر ہے. ٹھیک ہے. جس میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بالکل از خود رفتہ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. اس لیے اس پر گرفت نہیں ہے. جب وہ اس کیفیت سے باہر آتے تو خود متعجب ہوتے کہ یہ بات میں نے کی تھی، مرید ان کو بتاتے تھے. آپ فرماتے ہیں یہ تو درست ہے، ٹھیک، لیکن اگر یہ کیفیت کسی صوفی پر نہیں ہوتی ٹھیک، اور وہ حواس میں رہ کر اس طرح کی شطحیات کا اظہار کرتا ہے، وہ قابل گرفت ہے اور قابل سزا ہے. بالکل ٹھیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اکابرین امت نے بڑا برملا خراج تحسین پیش کی، اور خاص طور پہ جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے خراج پیش کیا، بتائیے ذرا. چونکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خوبی بیان کی جاتی ہے، ان کو اہل ظاہر کا اور اہل باطن دونوں کا مسلمہ امام مانا جاتا ہے. اور یہ ظاہر و باطن کے جو دو دھارے چل رہے تھے وہ سنگم کی جگہ پر چونکہ آپ بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کی مرجعیت بہت مشہور ہے. ہر بندے نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا. اور وہ جو بڑا خوبصورت جملہ کہا گیا کہ تصوف کی لائن کو بالکل واضح اور کلیئر کرنے میں جس طرح آپ نے رہنمائی فرمائی، اور بعد میں تصوف کو وہ اسناد اور وہ قبولیت ملی، اس میں آپ کا بڑا بنیادی کردار رہا. اس وجہ سے جتنے بھی تذکرہ نگار ہیں انہوں نے حضرت جنید بغدادی صاحب کی شخصیت کا اور آپ کے روحانی مقام کا، آپ کے علمی مقام کا اور تصوف کے اس تعین کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے. سب بزرگوں نے تعریف کی. امام غزالی کے حوالے سے کہہ رہے تھے چونکہ انہوں نے احیاء العلوم کو جس اعتبار سے مرتب کیا اور تصوف کا انسائکلوپیڈیا بنایا، اس کی ساری بنیاد انہوں نے جنید بغدادی کی فکر پر رکھی. بلکہ خود لکھتے اپنی کتاب المنکر من الدلال میں کہ وہ گمراہی سے بچانے والی کتاب. میں کن مراحل سے گزرتا تصوف کی طرف آیا. چونکہ علم اور فلسفہ کے بڑے عالم تھے تو علماء کو چونکہ تصوف ذرا زیادہ جچتا نہیں، یہ رجحان اس وقت بھی تھا، لیکن کچھ نے کہا کہ صوفیاء سے اب پریشان نہ ہوں. صوفیاء نے بنیادی طور پر علم سے زیادہ جس کام پر محنت کی ہے نا، وہ عمل کا درجہ اخلاص، جس سے روحانی بالیدگی پیدا ہو. یہ ہے تصوف کی اصل جگہ کہ آپ عمل اس درجے کا کریں، اتنی استقامت سے کریں اور اتنا مسلسل کریں کہ آپ کے قلب و روح کی بصارت و فراست یہ پیدا ہو جائے. تو جنید بغدادی صاحب کو چونکہ اسمی کام ہے تو امام غزالی نے بڑے اعلیٰ القابات استعمال کیے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کہہ رہے تھے تو وہ تو لگتا ہی ہے کہ جنید بغدادی کے مسلک سے ہونے پر اپنا فخر بیان کرتے ہیں کہ میری پشت پر جو ہے نا جنید بغدادی صاحب کے فیض کی مہر ہے. اس لیے تصوف کی کتابوں میں جو کشف المحجوب کے اندر جامعیت، جو توازن
اور شریعت و طریقت کے تمام احوال کی ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ یہ بھی لگتا یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا داتا علی حجویری پر بھی خصوصی فیضان تھا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہی وجہ تھی اس کے علاوہ حارث محاسبی نے، فرید الدین عطار نے، عبداللہ انصاری نے، جتنے بھی تصوف کے طرح، علامہ جامی نے بڑی تعریفیں کی ہیں، انہوں کے اس میں کوئی شک نہیں کہ سکر اور محبت والوں نے بھی جنید بغدادی کو اتنا رسپانس دیا ہے۔ ابن عربی نے بار بار نام لیے، ابن فارز نے لیے، ابن سبعین نے لیے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت تک حیات ہوتے جب یہ منصور حلاج کا قضیہ منتشر ہو گیا تھا تو اس وقت بھی آپ نے بنیادی کردار ادا کر کے منصور کو بھی اس ہدایت کے راستے کی طرف میل کر لینا تھا، اور اس کے علاوہ آپ نے بادشاہوں کو بھی روکنا تھا کہ یہ منصور کو جو سولی پر چڑھایا گیا، اور بعد میں یہ جو واقعہ پیش آیا، چونکہ جنید بغدادی سے اس واقعے سے 10 سال پہلے وصال کر گئے تھے، اگر وہ ہوتے تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اچھا، ایک بات جو بڑی خاص ہے، آپ دیکھیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو آپ کا جو شریعت کے ساتھ خاص طور پہ تعلق تھا اس کو بڑا رجسٹر کیا ہے اہل تصوف نے بھی، اور خاص طور پہ جو اہل شریعت ہیں انہوں نے بھی، یعنی وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اکابرین امت گزرے ہیں وہ خاص طور پہ اس بات کو جو اٹھاتے ہیں کہ آپ نے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تصوف کو متعارف کروایا ہے۔ یہی وجہ تھی نا، چونکہ شریعت تصوف کی طرف کب بڑھتی ہے یا شریعت کے اندر وہ باطنی فیوزات کیسے شروع ہوتے ہیں، علماء نے اور کچھ صوفیاء نے اور ذرائع بھی تلاش کرنا شروع کیے، ریاضات اور مجاہدات کے زور پر، لیکن آپ کا زور اس پر تھا کہ اگر آپ شریعت کے اعمال پر استقامت پر آ جائیں اور اخلاص نیت کو لازم پکڑ لیں تو تصوف جیسے کمالات ضرور مل جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے شیخ العارفین اور صوفیہ کے لیے نمونہ تھے اور اپنے وقت کے نامور ولی تھے، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں اب ذرا جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ بڑی اہم ترین، اور میرا خیال ہے کہ اگر آج کی ریلیونسی میں ہم بات کریں اور تھوڑا سا مجھے اگر اجازت دیں، مجھے اسپیس دیں تو میں کھل کے سوال عرض کروں کہ آج ہمارے یہاں اللہ ماشاءاللہ، میں حاشیہ لگا کے بات کر رہا ہوں، جو لوگ صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن جو ایک ہمارے یہاں کثرت کے ساتھ جو ہے جعلی پیر ہیں، جعلی خانقاہیں ہیں، اور تصوف کے نام پہ جو لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے اور تصوف کے نام پہ جو تماشا لگا ہوا ہے، کہ وہ بات وہی ہے کہ آپ کوئی کرائس اینجل کی طرح جو ہے، میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ کو سمندر پہ چلتا دکھا دے آپ ایمان لے آتے ہیں، اگر کوئی ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی طرح جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہوا دکھا دے اپنے آپ کو تو آپ اس پہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہ شریعت کہاں گئی؟ وہ شریعت تو اپنی واضح نصیحت میں بنیادی طور پہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، ان کے ارشادات کو ہم نے جو ہے فراموش کر دیا۔ بتائیے ذرا۔ شیخ نے عمر پر صوفیاء کا لباس نہیں پہنا کہ خرقہ پہن کے گوشہ نشین ہو جائیں، آپ نے علماء کا لباس پہنا، واہ، اور اس لیے پہنا کہ کل کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ تصوف علم کا انکار کرتا ہے۔ صحیح۔ آپ نے فقیہ کے طور پر زندگی گزاری اور اپنے استاد حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 20 برس کی عمر میں آپ فتویٰ لکھنے لگ پڑے تھے۔ تو لیکن چونکہ آپ نے لوگوں کی تربیت تصوف کے حوالے سے کی
اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ فقیہ کا لفظ جو ہے مدم پڑ گیا اور آپ کی شہرت صوفی کے اعتبار سے ہو گئی۔ آج کل لوگوں میں کنفیوژن ہے، وہ یہ کہ کوئی آدمی اگر کشف و کرامت کا اظہار کر دیتا ہے اور اس کے دم درود سے بعض اوقات لوگ تندرست ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید یہی ولایت ہے اور یہی تصوف ہے، جبکہ وہ سنت کا پابند نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، گالیاں دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے رسوخ فی العلم کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ ایک طرح کی ذہنی ترقی ہے، یہ محض ایک کنسنٹریشن آف مائنڈ کا کرشمہ ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف کا تمام تر سر چشمہ اتباع سنت سے پھوٹتا ہے اور اتباع سنت ہی کا نام تصوف ہے۔ آپ کی تعلیمات اور ارشادات کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے 40 برس تک رات کو بستر نہیں بچھایا اور 30 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور 20 برس تک آپ کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہیں ہوئی، اور اگر نماز میں کبھی کوئی دوسرا خیال آ جاتا تو آپ نماز کا اعادہ فرماتے، اور مرتبہ کمال کو پہنچ جانے کے بعد بھی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ تو مرید کہتے کہ حضرت اس درجے پر تو مرشد کو تسبیح کی ضرورت نہیں رہتی، اس کا تو سارا بدن اور ہر موئے بدن ذاکر ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے اس تسبیح کے ذریعے تو ہم اس مقام پر پہنچے، پھر اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی یہی مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن ہے، یہی مومن ہونے کی ڈیفینیشن ہے، یہی صوفی ہونے کی ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک، آپ کے ایک بہت بڑے صوفی شاگرد ہیں حضرت جعفر الخلدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کے کچھ احوال اور مقامات نقل کیے ہیں جو امہات الکتب میں تصوف کی جو ہیں ان میں موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کا یہ عالم تھا کہ اپنے عہد کے تمام مشائخ میں کوئی شیخ ایسا نہیں تھا کہ جس کا علم اور حال اتنا اعلیٰ درجے کا ہو کہ اگر علم کو دیکھیں تو علم حال سے بہتر ہے، اگر حال کو دیکھیں تو حال بہتر ہے۔ علم میں بھی کمال رکھتے ہیں اور احوال اور مقامات میں بھی آپ کو کمال حاصل ہے، دونوں چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اور آپ اخلاص پر زور دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم قرب الہی کے راستے پر جب چلے ہیں تو ہم کوئی کتابیں پڑھ کے صوفی نہیں بنے، مجاہدات کے ذریعے اور محنت کے ذریعے صوفی بنے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ہم اپنے راستے اس پر کشادہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے اور پھر قرب الہی حاصل کیا ہے، جیسا کہ حضرت حارثہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اضافت نفسی یعنی دنیا، میں اس مقام پر اس طرح پہنچا کہ میں نے خود کو دنیا سے الگ کر لیا۔ فَأَسْحَرْتُ لَيْلِي، میں نے اپنی رات کو جگائے رکھا، یعنی قیام اللیل میں رات گزاری۔ وَأَزْمَعْتُ نَهَارِي، اور میں نے اپنے دن کو بھوکا پیاسا رکھا، روزہ رکھا۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرب الہی اخلاص کے مطابق ملتا ہے۔ ٹھیک، دل میں جتنا اخلاص ہے کہ میں اللہ کے لیے کیا کام کر رہا ہوں اور کتنے خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں، ٹھیک، اس کے مطابق اس کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ کیا کمال بات ہے۔ تو مکہ میں میں اس کے پاس گیا، وہ ایک دولت مند کی حجامت کر رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ کے لیے میری حجامت کر دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے دولت مند کی حجامت چھوڑ دی اور میری حجامت کر دی، اور پھر ایک پڑیا دی کاغذ کی، کہنے لگا کہ یہ تم رکھ لو، اس میں کچھ پیسے تھے، ٹھیک ہے، وہ میں نے استعمال کیے۔ پھر دل میں سوچا کہ جب میرے پاس کچھ پیسے آئیں گے میں اس کا قرض اتار دوں گا۔ صحیح۔ تو پھر میں بصرہ چلا گیا، وہاں کسی آدمی نے مجھے اشرفیوں کی ایک تھیلی دی، تو میں نے سوچا کہ اب وقت آیا ہے میں اس کا قرض اتاروں۔ میں بصرہ سے چل کے مکہ پہنچا اور اس حجام سے کہا کہ تم یہ پیسے لے لو۔ اس نے کہا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کے بھی کوئی پیسے لے۔ میں نے تو اللہ کے لیے حجامت کی تھی۔ تو فرمانے لگے اخلاص یہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس میں پھر غیر کا لالچ نہ ہو۔ کیا کہنا۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں نا، وہ جو اب جب آپ نے حجام کا ذکر کیا تو وہ ایک پرندے کا بھی تو ذکر ہو جائے ساتھ ساتھ، کہ وہ جو پرندہ جب آپ کو تحفتاً دیا گیا، دیکھیں کیسا واقعہ ہے وہ، کہ اس کا اثر جو ہے آپ کی زندگی میں بھی رہا، اور پھر وہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جب آپ کو خواب میں دیکھا گیا، وہ کیا واقعہ ہوا تو ذرا بتائیے۔ وہ پرندہ آپ کو کسی نے دیا تھا تو آپ نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا، تو کچھ عرصے کے بعد اس نے آپ سے کلام کیا اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں آزاد کر دیا؟ فرمایا اس نے کہا کہ جنید تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آزادی سے باتیں کرتے ہو، مجھے تم نے قید کر رکھا ہے، تو میں نے اس کو آزاد۔ وہ جو پرندہ تھا وہ
آزاد ہونے کے بعد بھی آپ کے دسترخوان پہ آتا جاتا، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا اور دانہ دنکا چننے کے لیے آپ کی خدمت میں آتا رہتا تھا۔ آپ کے ایک مرید نے یہ بات مشہور کر دی کہ میں اب کامل ہو گیا ہوں اور مجھے صحبت شیخ کی ضرورت نہیں رہی، اور اپنا ایک خواب بیان کرنا شروع کر دیا لوگوں میں کہ رات کو فرشتے آتے ہیں اور مجھے اونٹ پہ بٹھا کے جنت میں لے جاتے ہیں اور جنت کی بہاروں کی سیر کراتے ہیں۔ وہ گوشہ نشین ہو گیا اور شیخ کی صحبت میں آنا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ کا وہ مرید ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ خواب بیان کرتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے ملاقات کے لیے، کہا یار اپنی ولایت کا کوئی قصہ سناؤ۔ کہنے لگا کہ یہ خواب مجھے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب جب تمہیں خواب آئے اور فرشتے تمہیں جنت میں لے جائیں تو تم وہاں بیٹھ کے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو رات کو اس کو خواب آیا، ٹھیک، اس نے جب وہ لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ ساری جنت جو تھی قبرستان میں بدل گئی اور دیکھا کہ مردوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اصل میں شیاطین تھے جو اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو خواب دکھاتے تھے۔ پھر وہ آپ کی صحبت میں حاضر ہوا اور توبہ کی اس واقعے سے، اس بات سے، اور آپ سے اکتساب فیض کا طالب ہوا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ عبادت میں خشوع و خضوع کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس شخص کو اپنی عبادت میں خشوع و خضوع میسر نہ آتا ہو وہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ کا ورد کرے، انشاءاللہ اسے عبادت میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کمال قول مبارک ہے کہ اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے، کیا کمال بات ہے صاحب، نہ شیطان جانتا ہے کہ اسے بگاڑ سکے، اور نہ نفس جانتا ہے کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔